گھر کی عمارت کے بعد جو سامان بچتا ہے آپ اس کو لے جا کر کے کہیں پھینک دیتے ہوں گے، ٹھنڈا کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جو مٹی، اینٹ، پتھر، گارے جو جس سے بھی بنا تھا وہ بچا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے متعلق پوچھا رب ذوالجلال سے، مولا یہ جو تعمیر سے بچ گیا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ کریم کا حکم ہوا، اے ابراہیم وہ جتنی مٹی بچی ہے یا گارا یا جو کچھ بھی بچا ہے اس کو اٹھاؤ، جمع کرو اور ہوا میں پھینک دو۔ خانہ کعبہ کی بنائی ہوئی اور بچی ہوئی مٹی، ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے وہ ساری مٹی اور جو بچا ہوا سامان تھا جمع کیا اور ہوا میں اسے اٹھا کر پھینک دیا، وہ ہوا میں غائب ہو گئی، کہیں لے جا کر کے پھینکا نہیں۔ اور تفسیر میں فرمایا گیا جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری مٹی اٹھا کر کے پھینکی تو اس مٹی کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلایا۔ اس مٹی کا ذرہ زمین پر جہاں پڑا وہاں اللہ کی ایک مسجد تعمیر ہوئی۔ قیامت تک جہاں وہ ذرہ پڑا ہوگا یا تو مسجد تعمیر ہوگی یا ہو چکی ہوگی۔ میں اسی لیے کہا کہ اس روایت کو پڑھنے کے بعد یہ فخر ہوتا ہے کہ جس جگہ ہم سجدے کے لیے مسجد میں حاضر آئے ہیں یہاں کا ذرہ بھی خانہ کعبہ کی مٹی سے ضرور ملا ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، مسجدوں کو تعمیر کرنے کے بعد اس کی صفائی ستھرائی کے لیے جس قدر ہم خیال رکھتے ہیں یہ ضروری ہے، لیکن کل رات ہم نے ذکر کی مجلس میں ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ سب سے بڑی ذمہ داری ایک مسلمان کی یہ ہے کہ مسجد بنانے کے بعد جیسے اس کو تعمیر کرنے میں دلچسپی دکھاتے ہیں، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا